السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کیا ہوتا ہے آج میں آپ سب کو اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ تو اگر آپ نان مسلم ہیں یا تو آپ مسلم ہیں تو آپ کو رمضان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ رمضان کو قرآن کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن اس دنیا پر نازل ہوا تھا۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں جن کو اس پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت بنا کر بھیجا گیا تھا تاکہ وہ ہمیں جینے کا طریقہ سکھائیں۔ تو اس مہینے میں مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پڑھیں اور اللہ کے قریب آ سکیں۔ اوریجنلی قرآن عربی یعنی عربک لینگویج میں ہے، کیونکہ ہر کسی کی عربک لینگویج نہیں ہے۔ اسلام پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے تو لوگ عربی میں تو اسے پڑھتے ہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ٹرانسلیٹڈ ورژن بھی پڑھتے ہیں تاکہ قرآن ان کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے۔ قرآن ہر ایک زبان میں ٹرانسلیٹڈ ہے۔ اب قرآن کی بات ہو ہی رہی ہے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس مہینے میں آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ مسلمز روزہ رکھتے ہیں، بٹ اس چیز میں کافی لوگوں کو کافی ساری کنفیوژنس ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو بہت آسان طریقے سے بتاتی ہوں۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں سحری۔ اس کے بعد پورے دن ہم کچھ بھی نہیں کھا سکتے، نہ ہی پی سکتے۔ جی ہاں، پانی بھی نہیں پی سکتے، وہ ایک گھونٹ بھی نہیں پی سکتے۔ پورے دن روزہ رکھا جاتا ہے، پھر سورج غروب ہونے کے ٹائم پر ہم اپنا روزہ کھولتے ہیں، اسے کہتے ہیں افطاری۔ اب کیونکہ پورے دن بھوکے رہتے ہیں اور بھوک بھی لگ رہی ہوتی ہے تو بہت ایک منی پارٹی ٹائم پہ ہو جاتی ہے افطاری کے ٹائم پہ، اور ہر کوئی افطاری کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ہر کوئی بہت خوش ہوتا ہے افطاری کے ٹائم پہ کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ بلیسنگ والا ٹائم ہوتا ہے۔ بہت رحمتیں ہوتی ہیں اس ٹائم پہ، جو بھی دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت سا ٹائم ہوتا ہے افطاری کے بعد۔ پوری رات کا جتنا بھی ٹائم ہے اس میں ہم کچھ بھی کھا پی سکتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ 30 دن لگاتار ہم کچھ نہیں کھانا پینا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہر دن کا یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، صبح کھا سکتے ہیں پھر پورے دن نہیں کھا سکتے، کھانا شام کو ہم روزہ کھول لیتے ہیں، پوری رات کچھ بھی کھائے یا پی سکتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا 30 دن کا سائیکل ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ کئی چیزیں سکھاتا ہے، اس میں سے ایک ہے سیلف کنٹرول۔ بہت آسان ہے کچھ بھی کھا پی لینا جب کوئی دیکھ نہ رہا ہو۔ دن بھر میں ایسے بہت سے موقع ملتے ہیں کہ کوئی آس پاس نہیں ہے اور آپ کچھ بھی کھا پی سکتے ہو اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے گا، پر ہم ایسا نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور ہم اس وجہ سے کچھ بھی دن بھر کھاتے پیتے نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم جو بھی کھا پی رہے ہیں اچھا ہو یا برا ہو، اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو کہ سچ بات ہے۔ تو اچھے کام کریں زندگی میں، برے کام نہ کریں، یہی سکھاتا ہے رمضان ہمیں۔ اب کیونکہ پورے مہینے ہمیں بھوک اور پیاس کے احساس کے بارے میں پتہ لگتا ہے تو ہم بے سہارا بھوکے پیاسے لوگوں کو سمجھ پاتے ہیں، اس لیے اس مہینے میں سارے مسلم زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ خوب کھانا پینا لوگوں کو کھلائیں، غریبوں کو، بے سہارا لوگوں کو، یا جن کے پاس کوئی بھی سورسز نہیں ہیں کھانے پینے کا، ان کی جتنی مدد ہو سکے اتنی کر سکیں۔ اور صدقہ بھی دیا جاتا ہے، یعنی اپنی مرضی سے آپ غریبوں کو یا ضرورت مند لوگوں کو یا کسی بھی طرح کی مدد کر سکیں۔ پیسے دوسری چیز وہ جو بہت ضروری ہے رمضان میں کرنا، وہ ہوتا ہے زکوٰۃ دینا۔ زکوٰۃ مطلب آپ کے پورے سال کی ٹوٹل انکم کا 2.5% یعنی 2.5% جو بھی اماؤنٹ ہوتا ہے پیسے کا، وہ آپ کو تقسیم کرنا ہوتا ہے، یعنی بانٹنا ہوتا ہے۔ غریبوں میں پیسہ یا کھانا یا سورسز ہر چیزیں بانٹی جاتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کی مدد ہو سکے۔ کسی بھی طرح کا صدقہ یا زکوٰۃ دینے سے آپ کی جو رزق ہے اس میں کوئی بھی کمی نہیں آتی، انفیکٹ اس میں اور زیادہ برکت ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ لوگوں کو آپ دیتے ہو اللہ ہمیں اتنا ہی زیادہ دیتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے۔ ہم یہ یقین کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے وہ ہمیں سارے برے کام کرنے کے لیے اکساتا ہے، تو شیطان اس مہینے میں باندھ دیا جاتا ہے اور ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے اچھے کام کرنا اور برے کاموں سے دور رہنا۔ رمضان کو معافی کا بھی مہینہ مانا جاتا ہے۔ ہم مسلمز یہ یقین کرتے ہیں کہ قیامت کا ایک دن ہوگا جس دن
ہر انسان کو اپنے ہر کام کے لیے جواب دینا ہوگا۔ ایک ایک چیز، ایک ایک کام جو آپ نے اس دنیا میں کیا ہے، ہر اس چیز کا آپ کو بہت باریکی سے حساب دینا ہوگا، اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ بہت ہی زیادہ سخت دن ہوگا۔ وہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ ہمیں معاف کرے، ہماری غلطیوں کو درگزر کر دے۔ اور اس لیے اس مہینے کو معافی کا مہینہ بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ اس مہینے میں اگر کوئی غلطیوں کی سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ مہینہ اور بھی زیادہ خاص ہے۔ مسلمز کے لیے رمضان کے مہینے میں کوئی بھی اچھے کام کا ثواب کئی گنا زیادہ ملتا ہے، جیسا کہ آپ نے وہ کام کئی بار کیا ہو۔ رمضان کے مہینے میں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں، اسپیشلی افطار کے ٹائم پہ، تہجد کے ٹائم پہ لوگ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگتے ہیں اس مہینے میں، کیونکہ یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان میں مسلم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ رمضان کی ایک اسپیشل نماز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں تراویح کی نماز۔ یہ رات کے ٹائم پڑھی جاتی ہے مسجدوں میں، اور اس نماز میں قرآن پڑھایا جاتا ہے تھوڑا تھوڑا ہر دن، اور ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک پورا قرآن ایک بار ہر کوئی سن لے، کیونکہ یہ قرآن کا مہینہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ کافی لمبی نماز بھی ہوتی ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا ہر کوئی کوشش کرتا ہے۔ اسلام بہت خوبصورت ہے۔ اسلام ہمیں ایکویلٹی سکھاتا ہے، یعنی ایک سمانتا سکھاتا ہے، چاہے آپ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے آپ بلیک ہو یا وائٹ ہو، چاہے آپ کا کوئی بھی کاسٹ ہو، اللہ کے سامنے سب ایک برابر ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جب ہم نماز پڑھنے کے لیے سب کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، اس میں کوئی بھی اسٹیٹس وائز ارینج نہیں ہوتا، جیسے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک اسٹرکچر بن چکا ہے، جو امیر ہے وہ آگے، جو غریب ہے وہ پیچھے، یا پھر جس کے جیسے سورسز ہوں وہ زیادہ آگے جائے گا۔ اسلام میں ہر کوئی برابر ہے، تو جب نماز پڑھی جاتی ہے تو کوئی بھی بھید بھاؤ نہیں ہوتا، سب ایک لائن میں، سب ایک ساتھ میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت بات ہے کہ اس مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے خدا سے زیادہ قریب ہو سکیں، کیونکہ ہم یہ مانتے ہیں، یہ یقین رکھتے ہیں کہ آخر میں ہمیں اس کے پاس ہی واپس لوٹ کے جانا ہے۔ رمضان ایک بہت ہی زیادہ پاک مہینہ ہے، اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا دل اور ہماری روح صاف ہو سکے، ہمارے اندر کوئی بھی اگر بری عادتیں ہیں یا بری چیز ہے تو ہم انہیں اپنے آپ سے ہٹا سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکے۔ لاسٹلی بہت ہی فیمس چیز جس کے بارے میں آپ سب کو پتہ ہی ہوگا، تو وہ عید ہوتی ہے، جسے میٹھی عید بھی کہا جاتا ہے۔ تو عید تب منائی جاتی ہے جب پورا مہینہ رمضان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ یہ سوچیں گے کہ بھائی اتنا اچھا مہینہ مانتے ہیں اسے، تو اس کے ختم ہونے پہ خوشی کیوں مناتے ہیں؟ خوشی اس لیے مناتے ہیں کیونکہ ہم اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم اس پورے مہینے میں ہم نے پوری 100% کوشش کری سارے کام اللہ کے مطابق کرنے اور اس کے قریب آنے کی، اور اپنی ساری بری عادتوں کو چھوڑنے کے، ایک اچھے انسان بننے کی۔ تو ایک دن پہ خوشی کا، سیلیبریشن کا، جس دن سب بہت خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم نے سکسیسفلی اللہ کی عبادت کری اور اچھے انسان بننے کی کوشش کری، اس دن ہر کوئی نئے کپڑے پہنتا ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے سب جگہ۔ عید کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے جو کہ صبح کے وقت ہوتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بڑے خوش کرنے کے لیے عیدی دیتے ہیں۔ عیدی یعنی تھوڑے سے پیسے دیتے ہیں تاکہ بچے خوش ہو جائیں اور کچھ اپنے من پسند چیزیں جا کر لے لیں، اور بہت اچھے اچھے کھانے بنائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر آیا جایا جاتا ہے، ملا جلا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خوبصورت دن ہے جس دن سب ریلیکس کرتے ہیں اور بہت خوشی مناتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام ایک بہت ہی زیادہ اور خوبصورت مذہب ہے۔ ہمیں صرف اور صرف اچھائی کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے، چاہے آپ قرآن پڑھ کر دیکھ لیجئے، آپ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف جرنی پڑھ لیجئے، صرف اور صرف اچھا اور نیک کام کرنے کے انسٹرکشنز ہیں۔ اسلام ایک پوری زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ تو آج کے ٹائم پہ آپ کو میڈیا میں مسلم کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو بھی غلط بات بتائی جاتی ہے اس پہ آنکھ بند کر کے یقین مت کریے۔ اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کسی مسلم سے معلوم کریے، اس سے پوچھیے کہ ایسا ہے یا نہیں ہے، آپ کی شاید یہ غلط فہمی دور ہو جائے، اور اگر نہیں ہوتی تو آپ یوٹیوب پر سرچ کریے، بہت زیادہ انفارمیشنز اویلیبل ہیں، آپ خود ڈائریکٹلی قرآن کا ٹرانسلیٹڈ ورژن پڑھیے،
یا آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف ہسٹری پڑھ سکتے ہیں. کوئی بھی غلط فہمی ہو آپ خود اس کے بارے میں پڑھیے، کیونکہ ہر طرف بہت زیادہ نفرت پھیلائی جا رہی ہے مسلمز کے خلاف اور اسلام کے خلاف. بٹ ہم اتنے برے نہیں ہیں، ہمیں صرف اور صرف اچھائی کرنے کے انسٹرکشنز ہیں. ہم اس دنیا میں فساد نہیں پھیلانا چاہتے، نیک طرح سے جینا چاہتے ہیں، نیک طرح سے مرنا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ہی سمپل سا ویڈیو میں نے آپ کے لیے بنایا تھا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ضرور سے ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا اور کمنٹ کیجیے گا. اوکے، اللہ حافظ.